ان کے رہنما طلال چودھری روہن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیے چلتے ہیں آپ کو براہ راست۔ یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے کہ ایک گال پہ آپ تھپڑ ماریں اور دوسری آگے کر دیں۔ آپ ایک تھپڑ ماریں گے، آپ کا جواب مکے سے آئے گا۔ ہمیں مجبور کیا گیا ہے، ہمیں اپنی آئی پر آنے کو مجبور کیا گیا ہے، اور یہ مجبور ہم اس لیے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں یہ اصول چل رہا ہے، لچا سب سے اونچا۔ عمران خان، آپ نے زور زبردستی دھون سے فیصلے لیے ہیں، اپنے خلاف آنے والے بہت سارے اداروں کو دھمکا کر فیصلے رکوانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ 62-63 ایک جیسا سٹینڈرڈ کب ہوگا؟ افسوس سے کہہ رہا ہوں، ایک ناجائز اولاد کا مالک صادق و امین ہو اور دوسرا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لے، تاحیات نااہل ہو، ایسا نہیں چل سکتا۔ ایک جیسی تشریح ہوگی، ایک جیسے سٹینڈرڈ پر تشریح ہوگی، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو وہ ہر مشکل، ہر ظلم ہم نے اس پاکستان کے لیے، اداروں کے احترام کے لیے سہا ہے۔ پاناما سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے رٹ ہوئی، فریبلس کہہ کر سپریم کورٹ نے خارج کر دی۔ خان صاحب نے دھاوا بولا اسلام آباد پہ، وہی فریبلس رٹ ایکسیپٹیبل ہو گئی۔ ہم نے سر جھکا دیا اس پاکستان کی خاطر۔ پاناما میں واٹس ایپ پہ JIT بنی، پھر سر جھکا دیا۔ نگران جج لگا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، پھر سر جھکا دیا۔ سرینا کے لفافے میں فیصلہ جج کو پکڑایا گیا، اس نے پڑھ دیا، پھر سر جھکا دیا۔ ذرا فیصلوں کی ٹائمنگ دیکھیں۔ سینٹ کا الیکشن آئے تو میاں نواز شریف کی صدارت کو فارغ کر دیا جائے، قومی الیکشن آئے تو اس سے پہلے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دے دی جائے۔ رات 12 بجے عدالت نے ہمارے امیدوار کو، حنیف عباسی کو سزا دے دی کیونکہ شیخ رشید ہار رہے تھے۔ توہین عدالت کے فیصلے اسی دور میں آئے جب عام انتخابات ہو رہے تھے۔ ہر دفعہ سر جھکایا اور جھکاتے رہے اس پاکستان کی خاطر، اس لیے کہ اداروں کا احترام سب سے اہم ہے۔ ادارے احترام نہ رہے گا تو ملک میں انتشار آئے گا۔ ہر ظلم، ہر زیادتی کو برداشت کیا، مگر اب یہ چیزیں حد سے نکل رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ میں کہاں جاؤں؟ 8 سال سے فیصلہ فورن فنڈنگ کا نہیں آیا، سٹے پر سٹے کیوں ملتے رہے؟ وہ انٹرنیشنل کرپشن کا سکینڈل جو کہ BRT پشاور کا ہے، اس پہ سٹے رہے، کسی نے نہیں سنا۔ چند گندی فلمیں بنا کر ان کو دکھا کر گندے فیصلے لیے گئے، گندے ریفرنس بنوائے گئے۔ جاوید اقبال کو اس کی بلیک میل کر کے ہمارے خلاف استعمال کیا گیا، آج کے دن تک وہ ریفرنس قائم ہے۔ کسی نے اس ریفرنس کو نہیں پوچھا۔ 2 سال ہمارے لوگ کال کوٹریوں میں گزارتے رہے انہی ریفرنسوں پہ جو بلیک میل کر کے جاوید اقبال کو بنوائے گئے، اس کی ذاتی کسی فلم کی صورت دکھا کر۔ پھر جج ارشد ملک، لاہور، یہ نہیں ہو سکتا کہ 62-63 کی تشریح صرف عمران خان کے ہی حق میں جائے گی۔ اس کی جو تشریح بنتی ہے وہ وہی کرنی چاہیے۔ پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، سیاستدانوں کو اپنے مسائل حل کرنے دینے چاہیے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ شجاعت صاحب پارٹی کے صدر ہیں،
ان کے جاری کیے گئے ٹکٹوں پر الیکشن لڑ کے لوگ منتخب ہوئے ہیں. جس دن ٹکٹ جاری کر رہا تھا اس دن صدر ٹھیک تھا, جس دن ایم پی اے بن رہے تھے اس دن صدر ٹھیک تھا, جس دن وہ کہے کہ ووٹ اس کو دو. مجھے یہ بتائیں, جس کے ٹکٹ پر جس کی تصویر لگا کر وہ جیتے ہیں وہ سارے کے سارے اگر بک جائیں تو کیا صدر کو یا پارٹی کے اس سربراہ کو انصاف نہیں چاہیے؟ کس کے ٹکٹ پر وہ کاف لیگ والے الیکشن لڑے تھے؟ کس کی تصویر لگا کے لڑے تھے؟ کیا انصاف صرف ان کو چاہیے جو بک گئے؟ اور یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی, یعنی جب تک کام تھا اس وقت تک شجاعت صاحب صدر تھے, اور جس دن انہوں نے کوئی حکم دیا وہ اس دن وہ غلط ہو گئے. تو میری دوبارہ یہ والے جو معاملات ہیں, یہ پچھلے جتنے 25 فیصلے لوگ نااہل ہوئے ہیں وہ ایک صدر کے خط کا احترام عمران خان کا نہ کرنے پہ ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر اس کی کوئی مزید تشریح یا کوئی اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے تو پارلیمنٹ کو کرنے دی جائے. خان صاحب نے اگر کوئی معاملہ حل کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر ہوگا. ان کی مرضی سے, دھونس سے, ان کی مرضی کے فیصلے اب منظور نہیں کریں گے. اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ یہ قانون اس ملک میں چلے کہ لچا سب سے اونچا, گالی دو اور کام لو. یعنی خان صاحب نے کس کو گالی نہیں دی, کس کو برا بلا نہیں کہا. جس کا ان پر احسان ہے ان کے نام لے لے کر انہوں نے نیوٹرل اور پتہ نہیں کون کون سے القابات سے انہیں نوازا ہے. کس ادارے آج تک ان سے محفوظ ہے؟ سارے ان کے شر سے ڈرتے ہیں, مگر ان کے شر سے ڈرتے ڈرتے یہ نہیں ممکن کہ ہر چیز فورن فنڈنگ ہو یا ان کی ناجائز اولاد والا معاملہ, اس کا بھی فیصلہ آنا چاہیے. امریکی عدالت سے لے کر ان کے گھر کے نقشے تک ہر چیز غلط ثابت ہو چکی تھی. رہنما نون لیگ طلال چودھری پریس کانفرنس کرے جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا.